آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کو صادق و امین اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یکدم سے وہ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے مددگار مکہ مکرمہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے، تو اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر ہم پر چڑھائی نہ کر دیں۔ شیطان لعین یہ کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیر مسلم جو راستوں کا ماہر تھا اسے رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ رہتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غار ثور پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ کپڑے کی کمی کی وجہ سے ایک سوراخ رہ گیا تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں ڈسا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑ گئے، جس سے آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کے اس جگہ پر لگا دیا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، جس سے درد میں فوراً آرام آ گیا۔ اور یہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
3 دن اور 3 رات اس غار میں رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ ان ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا۔ پھر یہ کفار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مکہ مکرمہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ مگر غار ثور کے منہ پر اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، اور یوں کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا اور کنارے پر ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان اگر موجود ہوتا تو یہ مکڑی نہ جالا بنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی، کیونکہ کوئی بھی جائے گا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے گا۔ ادھر کفار کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ اب چوتھے دن خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرسٹ ربیع الاول پیر کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقظ، جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ طے شدہ وقت کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقظ آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ اور ادھر اہل مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اب اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعقب میں لگ گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھیں جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھیں اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ فرمایا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کی ایک جانب ایک بہت ہی کمزور بکری ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو ام معبد نے عرض کی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی، اور آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھنوں کو اپنے مبارک ہاتھ لگائے تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے،
اور اتنا دودھ نکلا کہ سب سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب ام معبد کے گھر سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ و زاری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کی کہ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر تیار کر دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ اسے یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف نہیں ہے۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نبوت اور اسلام کے صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کے بہت بڑے قافلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا، مگر جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ ہائے ہائے، جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور کے علم بردار بن کر مدینہ منورہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں کہاں اتریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے،
یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ چنانچہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کی سواری مدینے کے قریب آپ پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا اس نے با آواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو، کہ تم لوگ جن کا انتظار کرتے تھے وہ آ چکے ہیں۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلوات و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے اور وہ بھی مدینے آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، میرے آقا مدینے جب آئے بچیوں نے ترانے تھے گائے، 400 خوب کیف تھا چھایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مقدس شہر کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا، نبی کی آمد ہے